أشهد أن محمدًا رسول الله۔ علامہ محمد اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی زندگی، ان کی شاعری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق بسا ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ایک رباعی جو علامہ اقبال نے محمد رمضان عطائی کو ہدیہ کر دی تھی، اسی وجہ سے یہ رباعی کلیات اقبال میں بھی موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی اس رباعی نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ اس رباعی کو سن کر علامہ صاحب خود بھی بہت رویا کرتے تھے۔ اس فارسی رباعی میں کہتے ہیں: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، بر حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے خدا، تو دونوں جہانوں سے غنی ہے اور میں ایک درماندہ فقیر ہوں۔ تیرا کرم ہوگا کہ قیامت کے دن میری معافی قبول کر لے اور مجھے بخش دے، اور اگر تو کسی وجہ سے میرا حساب کتاب کرنا اور میرے اعمال کا جائزہ لینا ضروری خیال کرے تو اتنا کرم کرنا، میری فرد گناہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر رکھنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام صحابی تھے، جبکہ دوسری طرف سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور سکندر رومی کے درمیان تقابل کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں: اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نتیجہ یہ قرار دیا کہ حضرت بلال حبشی جیسے ایک غلام صحابی کو اللہ نے دائمی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر علامہ اقبال کہتے ہیں: وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ گردوں کا معنی ہے آسمان۔ بانگ درا میں ایک جگہ انہوں نے شب معراج کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ ذوق و شوق علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے جس کے اکثر اشعار فلسطین میں کہے گئے۔ یہ نظم اقبال بیت المقدس سے واپسی پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پر لکھ کر لائے تھے۔ اس میں کہتے ہیں: لوح بھی تو، قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ گنبد آبگینہ رنگ سے مراد آسمان ہے، اور محیط کا معنی سمندر ہے، جبکہ حباب کا معنی ہے بلبلہ۔ علامہ اقبال آسمان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمندر کا ایک بلبلہ قرار دیتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا یہ مقام علامہ اقبال ہی اس مقام کو پا سکتے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، یعنی یہ آسمان یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں محض ایک بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جواب شکوہ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے۔ پہلے انہوں نے شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی اور پھر اس کے بعد جواب شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی۔ علامہ اقبال نے یہ نظم 30 نومبر 1912 کو لاہور میں پڑھی تھی۔ اس نظم میں علامہ اقبال کے کچھ مشہور نعتیہ اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور کہتے ہیں: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اسی نظم میں کہتے ہیں: چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ورفعنا لک ذکرک میں سورۃ الانشراح کی آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شہرائے آفاق شعر سماعت فرمائیں جو بہت سے سکولوں اور مکاتب کے در و دیوار پر کندہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔